قصہ ایک بادشاہ کا جو اپنی ہی ریاست میں فقیر ہو گیا۔ ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ جو نہروند نامی شہر کے والی تھے، ایک دن آپ نے گناہوں سے توبہ کی اور تلاش حق کی راہ میں نکل پڑے۔ کسی نے آپ کو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا پتہ بتایا اور کہا کہ تمہاری تلاش حق وہیں جا کر پوری ہوگی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ بے شمار تکلیفیں برداشت کر کے وہاں تک پہنچے اور جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا استاد بنایا۔ لیکن شبلی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے حکم دیا کہ ان تمام لوگوں سے معافی مانگو جن سے اپنے دور حکمرانی تم نے زیادتی یا ظلم کیا ہو۔ چنانچہ ان کے ناموں کی فہرست تیار کر کے شبلی رحمۃ اللہ علیہ ایک ایک آدمی کے در پر گئے اور ان سے معافی مانگنی شروع کر دی۔ لیکن ان میں بعض ایسے نکلے جو کسی طرح معاف کرنے کو تیار نہ تھے۔ شبلی نے ان کی خدمات کی، شامدیں کی، آہوزاریاں کی، تب کہیں ان کے دل پہ سیج اور انہوں نے معاف کیا۔ ان میں کئی ایسے تھے جو اس گاؤں میں یعنی کہ نہروند میں موجود نہیں تھے۔ شبلی کو ان کی تلاش میں کئی دور دراز مقامات پر بھی جانا پڑا اور وہاں بھی یہی مشکلات پیش آئیں کہ وہ لوگ ملے بھی تو انہیں کسی طرح معاف کرنے کو تیار نہ تھے۔ شبلی کا بہت زیادہ وقت خدمت و آہوزاری میں صرف ہو گیا اور معافی حاصل کر کے ہی دم لیا، لیکن سب کے آخر میں ایک شخص باقی رہ گیا جس کا صحیح پتہ نہ چل سکا کہ وہ کہاں چلا گیا اور کس جگہ مقیم ہے۔ یہ تھکا ہار کے نہروند واپس پہنچے، یعنی کہ اپنے گاؤں واپس آ گئے۔ وہاں ان کی جائیداد تھی، عزیز رشتہ دار تھے۔ اس خیال سے شبلی سے دور دور رہتے تھے کہ کہیں وہ اپنی جائیداد اور دولت پر دوبارہ نہ قابض کر لیں، یعنی کہ دوبارہ قبضہ نہ کر لیں۔ شبلی جس شخص سے معافی نہیں مانگ سکے تھے، اس کے لیے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اپنی دولت میں سے 1,00,000 درہم لے کر خراج کر دیں، جو شاید اس معافی کا بدل ثابت ہو۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ وہ بغداد روانہ ہو گئے۔ راستے بھر 1,00,000 درہم اور معافی نہ حاصل کر سکنے کا احساس ستاتا رہا۔ ان کا ضمیر بار بار ان سے پوچھتا کہ یہ 1,00,000 درہم خیرات میں دے دینے سے معافی کی تلافی ہوگی؟ کبھی دل کہتا کہ ہاں ہوگی، تو کبھی کسی گوشے سے آواز ابھرتی نہیں ہوئی۔ یہ دل میں ایک کانٹا سا لیے ہوئے بغداد میں داخل ہو گئے اور حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچ گئے۔ مرشد نے مسکرا کر ان کا استقبال کیا اور پوچھا، کیا تم اپنے مقصد میں کامیاب ہو کر واپس آئے؟ شبلی نے لہجے میں یعنی کہ شبلی نے دھیمے لہجے میں جواب دیا، کچھ کہہ نہیں سکتا، اس کا فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ نے کہا، سفر کی تفصیل بیان کرو۔ شبلی رحمۃ اللہ نے بے قوم و قاص پوری تفصیل عرض کر دی اور آخر میں سوال کیا، اب یہ فیصلہ آپ خود فرمائیں گے کہ جس شخص سے معافی نہیں مانگ سکا اس کی تلافی میں 1,00,000 درہم خراج کر دیے، تو خدا کی نظر میں میرا یہ عمل کیسا ہوگا؟ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، یہ 1,00,000 درہم کی خراج تمہارے نامہ اعمال کی نیکیوں میں تو لکھی جا سکتی ہے، لیکن اس سے وہ گناہ معاف نہیں کیے جا سکتے جو ایک بندے کی دل آزاری کی وجہ سے تمہارے نامہ اعمال میں لکھے جا چکے ہیں۔ شبلی، یہ معاملہ حقوق العباد کا ہے، اس میں اللہ کیوں دخل دے گا؟ تمہیں بہر قیمت اس شخص کو تلاش کر کے معافی مانگنا ہے، اسی وقت واپس جاؤ، اسے تلاش کر کے معافی مانگو۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ حقوق العباد آپ کو معاف نہیں کیے جا سکتے جب تک وہ شخص
جس کی آپ نے دل آزاری کی ہو وہ معاف نہ کر دے تو آپ کو حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے۔ اور یہ لازمی یاد رکھیں، دوسروں کی دل آزاری نہ کیا کریں، اپنے الفاظوں کا چناؤ بہت سوچ سمجھ کے کیا کریں۔ نہ جانے آپ کے کس لفظ سے کس کی دل آزاری ہو جائے، آپ کو معلوم بھی نہ ہو۔